السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء حاضر، اذ جب حضرا آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب کہا اس نے لبنیہ واسطے اپنے بیٹوں کے، ما کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو کہا انہوں نے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا اور معبود تیرے باپ کے کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے کی، الہ واحدن جو معبود ایک ہے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون مطیع ہیں۔ ان آیات میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہی یہودیت اور نصرانیت تھا۔ قرآن نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہود کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف انتساب پر مغرور نہ ہوں، یہ انتساب تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گا، بلکہ نجات کا مدار انسان کے خود اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تلک یہ امت قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت کمایا انہوں نے، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو کماؤ تم، ولا تسألون اور ہرگز نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں، کانوا تھے وہ، یعملون جو وہ عمل کرتے۔ قالوا کہا انہوں نے، کونوا ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً جو یک طرفہ ہے، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایات کو اپنے تئیں منحصر جانتے، چنانچہ مروی ہے کہ ایک یہودی ابن سوریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، راہ ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں، لہٰذا آپ بھی ہمارا طریق اختیار کر لیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملت حنیفی کے علمبردار تھے اور شرک و تقلید سے بیزار، اور تم دونوں گروہ شرک اور تقلید آبا یعنی بزرگان کے پھندے میں گرفتار ہو۔ ابن کثیر۔ اسلام دراصل عقائد اور اصول و احکام کے مجموعہ سے عبارت، دین و ملت بھی عقائد و اصول سے عبارت ہے، اس لحاظ سے ملت ابراہیمی اور ملت محمدی دونوں ایک ہی ہیں، اگر کچھ اختلاف ہے تو شرائع اور احکام میں ہے۔ حضرت نواب صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح آج کل اہل تقلید ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، تم بھی ہمارے امام کی تقلید اختیار کر لو تو راہ ہدایت پا لو گے۔ سو ان کو ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ ہم کسی خاص امام کی تقلید کرنا نہیں چاہتے، ہم تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہیں۔ قولو کہہ دو ان کو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو، انزلہ اتاری گئی، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزلہ اتاری گئی، الی طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو، اوتیہ دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام،
वमा और जो ऊतियन नबीयूना दिए गए अम्बिया कराम में रब्बिहिम अपने रब की तरफ से ला नहीं नुफर्रिकु हम तफरका डालते बैना अहदिन दरमियान किसी एक के में हूँ उनमें से, या नहीं फ़र्क करते हम दरमियान किसी एक के उनमें से यानी कि उन पैगम्बरों में से, व नहनु और हम लहू उसके लिए मुस्लिमून फर्मा बरदार हैं। यहूद व नसारा और मुशरिकीन ने मिल्लत हनीफ़ी को तर्क करके कुछ रसूम व इबादात की पाबंदी को दीन हिदायत समझ रखा था और दूसरों पर जलालत और गुमराही का फतवा लगाते थे। जैसा कि आजकल अहले बिदत ने असल किताब व सुन्नत को तर्क करके ईद मिलादुन नबी, ईद मिराज और कुछ इसाले सवाब के तरीके ईजाद करके इनको शायर इस्लाम और इबादत का दर्जा दे रखा है और बैतुल्लाह के बजाय हज के लिए बुजुर्गों के मकबरों पर जाते हैं, नमाज रोज़ा और ज़कात के तारक होते हैं। अगर कोई तौहीद असल दीन की तरफ दे तो इस पर वो वहाबियत यानी बेदीनी का फतवा लगा देते हैं। अल-मिनारु बितसर्रुफ अल-असबात ये सिब्त की जमा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से हर एक की औलाद सब्त कहलाती है और ये लफ्ज़ कबीला तक के मुतरादिफ भी है। इस आयत में मुसलमानों को हिदायत और ईमान की तालीम फरमाई गई है, यानी कुरान पाक से पहले जितनी आसमानी किताबें हैं और जितने अल्लाह ताला के पैगंबर हो गुज़रे हैं सब पर मुजम्मलन ईमान रखा जाए, मगर कुरान मजीद तफसीली ईमान यानी उसके अहकाम पर ईमान लाना और अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में बाज़ अम्बिया के अस्मा जो है वो सराहत से और बकिया की तरफ अजमाली तौर पर इशारा फरमा दिया गया है। एक हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात और इंजील और ज़बूर के सच्चा होने का इकरार करो मगर अमल सिर्फ कुरान पर करो, क्योंकि कुरान के नज़ूल से पहली तमाम किताबें मनसूख कर दी गई हैं।